بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بگ نائٹ، بڑی رات آ گئی، رجب کی سب سے بڑی رات۔ یہ وہ رات کہ جس میں کعبے کی تقدیر بدلی۔ دوستو، امیر المومنین کی ولادت سے میں نے ابھی کہا کعبے کی تقدیر بدلی۔ جب کعبے کی بدل سکتی تو ہماری نہیں بدل سکتی۔ آج کی رات صرف بولنے کی نہیں، ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے، تقدیر کو بدلنے والی رات، اس لیے کہ وہ آیا ہے کہ جو عالمین کے لیے مشکل کشا ہے، ہر نبی کا مشکل کشا ہے، نبی آدم سے لے کے خاتم تک۔ یہ آنر صرف مولا کا ہے کہ ہر نبی کی، اور میں نہیں، یوں ہی نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی، تم نے سارے نبیوں کی پوشیدہ رہ کر، ہیڈن رہ کر مدد کی، اور میری ظاہر بظاہر مدد کی۔ تو آج کی رات ہم سب کے لیے اتنی امپورٹنٹ رات آئی ہے کہ جس کا انتظار تھا۔ رجب جب سے شروع ہوا، ولادتوں کا ایک سلسلہ ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا سلسلہ ہے، لیکن اس رات کا انتظار ہر مومن کو تھا کہ میرا مولا آ گیا، اس لیے کہ آج دنیا میں ہماری پہچان میرے مولا سے ہے۔ لوگ ہم کو علی والا کہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ مولا دنیا والے کہہ رہے علی والا ہوں، روز محشر اللہ بھی کہہ دے علی والا آ جا۔ یہ دعا کرو، یہ دعا کرو۔ آج سب سے پہلے یہ رات میں کیا کرو؟ بیٹھے ہوئے ہو جشن میں، امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں، پہلی چیز یہ کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ کیوں کرو شکر؟ آپ بولیں گے وائی شوڈ آئی سے تھینک یو؟ شکر اس لیے، غور سے سنو، شکر اس لیے کرو کہ اللہ نے صحت کے ساتھ تم کو 13 رجب دے دیا۔ اللہ، شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو آج کی رات دے دی۔ یہ رات تمہاری تقدیر یہاں پہ بھی بدلے گی، وہاں پہ بھی بدلے گی۔ میں عورت مرد، لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ جتنی تمہاری لائف میں ایک سال میں آبسٹیکلز ہیں، جتنے رکاوٹیں تھیں، وہ ساری رکاوٹیں اف یو وانٹ، اگر آپ چاہتے تو آج کی رات وہ ساری رکاوٹوں کو دور کر سکتے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا دوست، امام علی کی ولایت، امام علی سے اپنے آپ کو رجوع کرو، امام علی سے اپنے آپ کو قریب کرو۔ تو آج کی رات سب سے امپورٹنٹ رات ہے۔ کرنا کیا آج کی رات؟ جشن کیا امام بارگاہ علی رضا میں، گھر چلے گئے۔ آئی نو کل آپ کی جاب ہے، لیکن 1 گھنٹہ نکالو۔ میں صرف 1 گھنٹہ بول رہا ہوں، 1 گھنٹے سے زیادہ مت کرو، اس لیے کہ جاب ہے آپ کو۔ جاب بھی آلسو از ویری امپورٹنٹ، جاب پہ جانا ہے۔ تو 1 گھنٹے میں گھر جا کر 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو کہ اللہ تو نے آج کی رات دی، ہم کو رات نہیں دی، علی کی ولایت بھی دی۔ آسان بات نہیں ہے دوستو، ولایت امیر المومنین ملی، یہ سب سے بڑی بات ملی ہم کو، ورنہ دنیا میں 1 بلین مسلمز ہے، 1 بلین مسلمز ہے، کاؤنٹ کرنے بیٹھے تو دنوں نکل جائیں۔ اس میں اللہ نے تم کو چنا ہے، چن کے تم کو مولا کی محبت میں پیدا کیا، تو کم از کم آج کی رات تو اس کا شکر ادا کر دو۔ ہم روز تو نہیں کرتے، لیکن آج کی رات اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مولا کی محبت دی ہمارے دلوں میں۔ یا اس لیے کہ ہمارے باپ شیعہ تھے، ہماری ماں شیعہ تھی، ہماری دادا دادی شیعہ تھے، اس لیے ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے، ہم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ ہر سال 13 رجب آتی ہے، ہر سال 13 رجب چلی جاتی۔ آپ کیا سمجھ رہے 13 رجب آئے اور چلے جائے اور میں کچھ نہ لوں تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ آج کی رات کئی ایسی دعائیں جو پڑھ کے اپنی لائف کو بدل سکتے۔ پہلی چیز تم کو شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ 13 رجب صحت کے ساتھ ملی، مولا کی ولادت کی رات ہم کو ملی، یہ رات سب کے تقدیریں بدلی۔ تو آج کی رات ہم کرنا کیا؟ 2 رکعت شکر کی نماز، گھر جا کے زیارت امین اللہ، مولا کی مخصوص زیارت ہے، زیارت امین اللہ، یہ ضرور پڑھو۔ ڈیوائن پرل کے اوپر ہر کے پاس اسمارٹ فون، میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، ڈیوائن پرل کے اوپر زیارت امین اللہ ہے، جو مولا کی مخصوص زیارت ہے، گھر جا کے پڑھو۔ اس لیے کیوں پڑھو؟ سلام سے رشتہ بنتا ہے۔
نہیں سمجھے؟ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. یہ یاد رکھ، پلیز غور سے سنو. سلام کیوں؟ سلام سے رشتہ، ریلیشن شپ بلڈ کیسا ہوتی؟ مثال کے طور پہ اب جیسے میں اندر آتا ہوں، ہر مومن کے چہرے سے واقف ہوں، نام سے واقف نہیں ہوں. جب بھی کوئی آپ کو سلام کرتا، شارجہ میں، دبئی میں، آپ کو بولا، آپ نہیں جانتے، اس نے آپ سے کہا السلام علیکم، تو آپ کیا کرتے؟ اس کو دیکھتے، مسکراتے اور جواب دیتے. یہ ٹکٹ ہے نا. آپ نہیں جانتے لیکن اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ اس کی طرف دیکھتے، مسکراتے، اسمائل دیتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے، جواب دیتے. اگر کوئی شخص روز آپ کو 10 دن 15 دن آپ کے گھر پہ آ کے روز آپ کو سلام کرے، روز سلام کریں، تو 10-15 دن میں آپ سورج شناس ہو جائیں گے. پھر اگر یہ 1,00,000 کے مجمع میں بھی ملے گا تو آپ بولیں گے یہ وہی ہے جو روز سلام کرتا. ہزاروں کے مجمع میں ملو گے تو تم پہچان لو گے یہ وہی ہے. تو کم از کم آج 12 رجب سے 27 رجب تک 27 رجب تک بول رہا ہوں، روز زیارت امین اللہ پڑھنے کی کوشش کرو تو تمہارا علی سے رشتہ بن جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم یہاں سے کہو گے شارجہ دبئی سے کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، میں نے ابھی کہا کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، تو علی نجف اشرف سے آپ کو دیکھیں گے، دیکھ کے علیکہ السلام کہیں گے. امام کی نگاہ آپ کے چہرے پہ آئے گی. امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے. اگر ایک دفعہ علی دیکھ لے تو تمہاری تقدیر بدلے. زیارت سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی سے تعلقات ختم کرنا ہے، بہت اچھے تعلقات تھے لیکن تعلقات اگر ختم ہونا ہے تو پہلے سلام کو بند کر دیتے. مسجد میں ہو امام، کبھی نہیں کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا. سلام ہمیشہ رکھنا. کتنے بھی آپ ناراض ہو کسی سے، سلام بند نہیں کرنا. ہم یہی کرتے نا. تو اور سلام کرنے سے رشتہ بنتا جاتا. دوستو میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، میں اپنی طرف بول رہا، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مولا مجھے دیکھے. میں گناہگار ہوں، سر سے لے کے پیر تک گناہگار ہوں، لیکن میں جب سلام کروں گا تو مولا 1 دفعہ دیکھیں گے، 2 دفعہ دیکھیں گے. جب علی دیکھتے جائیں گے تو نگاہیں علی کی پڑتی جائے اور تمہاری تقدیر بدلتی. 2 چیزیں، شکر اور زیارت امین اللہ. آج کی رات یہ کرنے کے بعد ایک نماز دیتا آپ کو جو مولا کے بڑے بھائی کی ہے، مولا کے بڑے بھائی کی ہے. میں کیوں بول رہا یہ نماز؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، صرف امام بارگاہ علی رضا کے لیے میں نہیں پڑھا، پوری دنیا سن رہی مجھے. سب کے کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کسی نہ کسی کو کوئی پرابلم ہے. کسی کو شادی کا پرابلم ہے، کسی کو اولاد کا پرابلم ہے، کسی کو بیماری کا پرابلم ہے، کسی کو جاب کا پرابلم ہے، کسی کو بزنس کا پرابلم ہے، کسی کو سٹریس کا پرابلم، کوئی پرابلم. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہا. کیا کہہ رہا؟ کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اس کے حاجات، اس کی دعائیں ستاروں کے مانند ہوگی. ستارے کاؤنٹلیس ہوتے، پانی کے قطروں کے برابر ہوگی. ڈراپس آف واٹر وہ بھی کاؤنٹلیس ہے. زمین کے ذروں کے برابر وہ بھی کوئی گن نہیں سکتا. اتنی حاجت ہے. کسی اور نے نہیں کہا، یہ اس کے جملے جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا ہے. سمجھے آپ؟ جس کو دشمنوں نے کہا یہ صادق ہے، وہ رسول اپنے ہاتھوں کو، یہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ہے، مولا کے بڑے بھائی کی، مولا کے سمدی کی. آپ کے دونوں بیٹے، ایک شہزادی زینب کے شوہر، ایک شہزادی ام کلثوم کے شوہر ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار بیوی کے اور محمد ابن جعفر طیار شہزادی ام کلثوم کے. یہ دونوں شہزادوں کے مولا نے، اللہ کے رسول نے جعفر طیار کے شولڈرز پہ ایسا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ جعفر، یہ خیبر میں آئے تھے، میں واقعہ نہیں پڑھا، جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک کسی نبی کو کی امت کو اللہ نے یہ تحفہ نہیں دیا جو تمہاری امت کو میرے ذریعے دے رہا. تمہاری یہ نماز میرے ذریعے دے رہا. جو پڑھے گا اتنی حاجت ہوں گی تو بھی پورا ہوگا. آج بہترین نماز یہ
پڑھ کے امام علی کو ہدیہ کر دو. بولو مولا آپ کے بڑے بھائی کی ہیں, آج میری حاجات, یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا. 1 گھنٹہ نکالو, آج گھر جا کے 1 گھنٹہ نکالنا, جا کے سو جاؤ مت, اسٹریٹ 1 گھنٹہ جاگو, 1 گھنٹہ جاگ کر یہ نماز ضرور پڑھو. اور آج کی رات ہم مولا سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, پوری زندگی ہم مولا سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مولا آپ کی مدد چاہیے. صبح ہو تو آپ کی مدد, دوپہر ہو تو آپ کی مدد, رات ہو تو آپ کی مدد, بستر پہ آپ کی مدد, چلتے ہوئے پھرتے ہوئے آپ کی مدد, ایک نظر کرم آپ کی ہونا. تو آج کی رات کو غنیمت سمجھو کہ ماشاءاللہ اللہ نے صحت کے ساتھ یہ رات دی, صحت کے ساتھ یہ رات دی. تو 1 گھنٹہ علی کی محبت میں نکالنا ہے. 1 گھنٹہ مانگ رہا میں سب سے, اگر کسی ایک لڑکا یا لڑکی نے بھی آج کا 1 گھنٹہ یہ عمل کر لے تو میں کامیاب ہوں, لٹرلی میں کامیاب ہو گیا. میں یہ نہیں بول رہا, زیارت امین اللہ ضرور پڑھنا, اس سے تمہارا رشتہ بن جائے گا مولا سے. شکر ادا کرو گے اللہ کا. اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا شکر ادا کرتا تو میں اس کی نعمت میں کو بڑھا دیتا. شکر ادا کرو کہ رات دی صحت کے ساتھ. یہ رات اب 1 سال کے بعد آئے گی, آفٹر 1 ایئر, یہ مولا کی رات. اس کے بعد یہ ہو گیا زیارت امین اللہ. صدقہ ضرور نکالو, آدھا درہم نکالو, 100 فلس نکالو, اس لیے کہ یہ صدقہ 1 سال کے لیے تمہارے لیے بہتر ہے. میں آج ولادت کا واقعہ نہیں پڑھ رہا, کل پڑھوں گا, کل کی تقریر. اور کل کی تقریر میں مولا کی زندگی کے 4 یا 5 حصے بتاؤں گا کہ امام علی کی زندگی کو جو 63 ایئرس کی آپ کی لائف ہے, اس لائف کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں, 63 ایئرس کو ڈیوائڈ کریں تو کیسے ڈیوائڈ کریں گے آپ. کل کی بہت انٹرسٹنگ اور آپ کو پیغامات کی تقریر ہوگی. پرسوں اور ترسوں تو شہادت کی مجلس ہے, بی بی کی شہادت, تو انشاءاللہ وہ تو الگ ٹاپک ہے, بی بی کی ٹاپک پہ پڑھوں گا. تو بہرحال تو یہ کوشش کرو کہ 2 چیزیں میں نے, شکر, زیارت, صدقہ. آج کی رات یہ اعمال کر کے زیارت امین اللہ پڑھنے کے بعد سو جاؤ. لیکن کل کی صبح اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, میں آج کی رات اور کل کی صبح کا ہوم ورک دے کے جا رہا, جو میرا ایک دستور ہے. میں چاہتا جتنے آئے ہیں جو سن رہا, کم از کم وہ امام علی کے بارگاہ میں قریب تو ہوں. دوستو کل کی صبح is so important کہ کل کی صبح آپ یقین کرو, ممبر سے بول رہا امام بارگاہ علی رضا کے, اگر آپ ریئلی if you want to change your destiny, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تقدیر بدلے, تو کل صبح نماز فجر سے پہلے مولا کی ولادت ہوئی ہے. نماز فجر میں پورے واقعات کل پڑھنے والا ہوں. فجر کی نماز سے پہلے کل کی صبح شب نماز is also very important. ابھی آپ نے جشن سے پہلے علی بھائی سے ایک مناجات سنی. کس کی مناجات ہے؟ مولا کی مناجات. کہاں پڑھتے تھے مولا؟ مسجد کوفہ میں. جب آپ مسجد کوفہ جاتے, مسجد کے اندر سے جب آپ جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کو جاتے, ان کی زری سے بالکل پہلے رائٹ سائڈ پہ ایک محراب ہے. وہاں بتایا جاتا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں علی جیسا بے نیاز بندہ مناجات کرتا تھا اللہ سے. یہ ابھی آپ نے مناجات سنی یہاں پہ, موسٹ ریکمنڈڈ مناجات. اردو میں پڑھو, ذیشان حیدر جوادی صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا. اردو میں پڑھو, کوئی مشکل نہیں. انگلش میں پڑھو, کوئی مشکل نہیں. یہ مناجات امام علی کی. اور نماز شب, مولا علی نماز شب کے بعد یہ بیٹھ کے مناجات کرتے تھے. اگر خالی تم وہ مناجات اپنی زبان میں اردو میں پڑھو گے نا, اردو میں, اگر یہاں پتھر دل بھی ہے نا, آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. یہ سوچو گے کہ یہ کون بول رہا, یہ کیسا بول رہا, یہ کس کے جملے؟ امام علی کے جملے. مناجات پڑھی گئی, آپ بھی پڑھیں. یہ رات اور کل کا دن ضائع ہونے مت دو, ویسٹ ہونے مت دو. 1 سال کے بعد آئے گا, ہم کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے. وی ڈونٹ نو کہ 1 سال تک ہم رہیں گے نہیں رہیں گے.
ایک سال میں کتنے پرابلمز خدا نہ خواستہ آ جائیں، کس جاب کے لیے، بزنس کے لیے، صحت کے لیے، 1000 چیزیں آ سکتی ہیں. تو ایک سال کا پروٹیکشن دے رہا ہوں میں آپ کو. ایک آئندہ 13 رجب تک کا پروٹیکشن ہے. آج کی رات ایسی دعا مانگو کہ مولا آئندہ سال تک میں اسی انداز سے آئندہ سال اسی شان سے آپ کا جشن کروں گا. اتنی آہستہ الہی آمین. سب کی زندگی، سب کی سلامتی، سب سے پہلے امام زمانہ کی سلامتی اور آپ کی سلامتی، مومنین اور مومنات کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو. کل کی صبح، آج کی رات کوشش کرو. ٹرائی یور بیسٹ، ٹرائی یور بیسٹ. آئی نو کل آپ کی جاب ہے، آئی نو کل آپ کو بزنس پہ جانا ہے، اپائنٹمنٹس ہوں گے، اسکول جانا ہے بچوں کو. کل کی صبح کی نماز شب از ویری امپورٹنٹ، اس لیے کہ یہ مولا کی فیوریٹ نماز، مولا کے پورے بچوں کی فیوریٹ نماز، مولا حسین کی وصیت نماز شب کے لیے. تو کوشش یہ کرو کہ کل 3 رکعت نماز ضرور پڑھنا. میں نے بولا ہے شب نماز پہ، آج نہیں بول رہا. نماز شب پڑھنا فجر کے وقت، وہی ٹائم ہے جب مولا دنیا میں آیا. کیا لمحہ ہوگا وہ بھی جب دنیا میں آئے تھے میرا مولا. کعبے کے اندر آئے لیکن نور باہر چمکا، نور باہر چمکا. اس کے بعد میرا مولا، وہ کل سننا پورے واقعات. مولا آئے، تقدیر بدلی دنیا کی. کل کی صبح فجر از سو امپورٹنٹ. نماز فجر ختم ہوتے ہی پھر کھڑے ہو جاؤ، زیارت امین اللہ پڑھ لو. پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، ڈیوائن پل پہ جاؤ، اس ایپ پہ جاؤ، زیارت کے کالم میں جاؤ، پہلی یا دوسری زیارت ہے مولا کی، ہارڈلی 10 منٹ کی زیارت، کھڑے ہو جاؤ بس. اب یہ زیارت کیسے پڑھنا یہ سوچو، تمہاری تقدیر بدلنا. آپ صرف اپنے لیے پڑھ رہے زیارت، اپنی طرف سے پڑھ رہے نہیں. پلیز میرے جملے ایک ایک غور سے سنو، بعد میں جا کے یہ سن کے ریکارڈنگ میں سن لو. اس کے اگر نیت یاد نہیں آ رہی تھی، یہ نیت سب سے امپورٹنٹ ہے. نیت یہ کرو کہ میں زیارت امین اللہ 13 رجب کی صبح، 13 رجب کی صبح پڑھتا ہوں. اپنی طرف، واجب نہیں ہے، اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کو جو رحمتیں، نعمتیں، برکتیں زیارت پڑھنے سے آئیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحوم ماں باپ کو بھی پہنچے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے مومنین مومنات کو بھی پہنچے. اس لیے کہ دوستوں میں گناہگار ہوں. مولا میرے سلام کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے نہیں معلوم. میں نے گناہ اتنے کیے اس زبان سے. تو اگر 1000، 1,00,000، 1,000,000 لوگ تمہارے حق میں دعا دیں، تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہاری لحد سے دعا دیں، تو کتنا بڑا ثواب تم کو. تو جو ثواب ملنے کا مل رہا زمین کے اوپر ہو، تو زمین کے نیچے جتنے اللہ کی مخلوق، جتنے مولا علی کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے، ان سب کی نیابت میں، ان کے بیہاف میں اگر تم نے صرف ایک جملہ بولو گے کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین، تمہاری نیت یہ ہے کہ میں یہ مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا. آپ کو معلوم ہے اس کا ثواب کیا ملتا ہے؟ جب تم زیارت پڑھتے ہو تو مرحوم کے لحد پہ، مرحومین کی لحد پہ، سارے مرحومین کی لحد پہ جن کی تم نے نیت کی، ان کی لحد میں بعض روایتوں میں 70,000 رحمت کے فرشتے نور کا تشت لے کے جاتے، اور جا کر جب اس کی ماں کی، باپ کی لحد میں نور کا تشت لے کر گئے، اندھیرا دور ہوا، پریشانی دور ہوئی. ماں پلٹ کے پوچھتی ہے کہ یہ نور آیا کیسے، یہ روشنی آئی کیسے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے آج 13 رجب کی صبح میں زیارت امیر المومنین پڑھ کے تجھے تحفہ دیا. اس وقت ماں باپ، اس وقت سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دیتے کہ پروردگار اس مومن نے ہم کو نہیں بھولا، اپنے اوپر تو رحمت لی، اپنے اوپر لیتے ہوئے ساری رحمت ہم کو بھی بھیج دی. تقدیر بدلو اپنے مرحومین کی کل کی صبح. سارے مرحومین کے لیے ایزی مت لو، ایزی مت لو. what I'm saying. سال بھر تمہاری دعائیں، ان کی دعائیں تمہارے ساتھ چلیں گی. 13 رجب کا فائدہ جیسے تم کو ہو رہا ان کو بھی دو، تمہارے مرحومین کو دو. اس کے بعد دیکھو کہ کمال کیا ہوتا ہے مولا کا. تم کتنی بلاؤں مصیبتوں سے بچ جاؤ گے. مجھے نہیں معلوم کہ 1 مہینے کے بعد میرے بزنس میں اتنا لاس ہو جائے، خدا نہ خواستہ میری جاب سے میں لے آف ہو جاؤں.
مجھے کوئی نقصان ہو جائے. جب دعائیں تمہارے ساتھ ہوتی نا 1 سال کا پروٹیکشن ہو جائے گا. آج کی رات یہ سب کرنے کے بعد کل کی صبح زیارت امین اللہ کر کے صدقہ دینا مولا کے نام پہ. کیوں دینا مولا کے نام پہ صدقہ؟ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا صدقہ دیا جاتا ہے. آپ صرف تصور کرو, کلوز یور آئیز. میں ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں. کل بی بی فاطمہ بنت اسد سے مانگنا. آپ تصور کرو اگر کوئی بچہ پیدا ہو, ماں بچے کو لے کے لیبر روم سے باہر آئے اور وہاں کوئی فقیر کھڑا ہو, وہ بولے کیا سن رہے, پیچھے والوں کو بول رہا, کوئی اس وقت اس خاتون کو یہ بولے جس کی گود میں بچہ ہے کہ آپ کو اس بچے کا واسطہ مجھے کچھ صدقہ دے دو. کتنی بھی غریب ہوگی اپنے شوہر کو بولے گی پہلی دفعہ بچے کے نام پہ مانگا گیا. کل کی صبح تقدیر کو بدلنے کے لیے نماز کے بعد بیوی کو بولو 12 اماموں کی ماں ہے, بیوی کو بولو بیوی آپ کے پاس آپ کا آخری فرزند آیا, میرا مولا آیا, اس مولود کے نام پہ اس مولود کا صدقہ دے دو. چہرے پہ سے وجہ اللہ کے اوپر سے اتار کے صدقہ دے دو. دوستو یہ ایسے سخی ہیں, مانگو گے 1 روپیہ دیں گے 1 لاکھ. اس لیے کہ فقیر نے ایک روٹی مانگی تھی, اونٹوں کی قطار بیٹے نے دی تھی, اس کی ماں ہے. تو یہ مانگنا کر لازم ہے. میں آپ کو پورا ہوم ورک دے کے بھیج رہا, یہ کرو, صدقہ مانگو. اور اس کے بعد بس آخری حصے میں آ گیا میں. تو جشن کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو 3 مرتبہ.